عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. اس حدیث میں کچھ پڑوسی کے حقوق بیان ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ پڑوس کا معاملہ بڑا اہم ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه یورثہ، کہ جبریل امین جب بھی آتے اکثر مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کر کے جاتے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، حتیٰ کہ میں یہ یقین کر بیٹھا کہ ان قریب جبریل امین آئیں گے اور پڑوسی کو بھی وارث بنا دیں گے. جیسے ایک شخص مر جائے اور اس کے ترکے کا وارث اس کی اولاد، اس کی بیوی ہے، پڑوسی بھی وراثت میں شریک ہے. اتنی اہمیت ہے. تو پڑوس کا معاملہ بڑا اہم ہے. اور پڑوس جو ہے وہ دیکھ بھال کر لوگ اختیار کیا کرتے تھے تاکہ اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ کا سلسلہ جاری اور قائم رہے. برے پڑوسی سے ہم بچیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم پڑوس سے اچھے سلوک کو روا نہ رکھ سکیں. اور لوگ اچھے پڑوس کو تلاش کیا کرتے تھے. اور یہ ایک عرب میں ایک مشہور مقولہ بھی ہے الجار قبل الدار، گھر سے پہلے پڑوس ہے. یعنی گھر لینے سے پہلے پڑوس کو دیکھو کہ پڑوسی کیسا ہے. فرعون کی بیوی، اس نے اللہ سے کیا دعا کی تھی جو فرعون کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچ گئے؟ تو دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ یا اللہ میرے لیے بنا اپنے پاس جنت میں ایک گھر. صرف جنت نہیں مانگی بلکہ جنت میں اللہ کا پڑوس مانگا. اور بڑی یہ قابل قدر دعا ہے کہ یا اللہ اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا. تو الجار قبل الدار، یعنی گھر سے پہلے پڑوس. اس صحابی نے کیا کہا تھا جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سل تعطا، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، جو چاہو مانگ لو تمہیں دیا جائے گا. تو اس نے کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. یعنی جنت بھی مانگی اور آپ کا پڑوس بھی مانگا، آپ کی رفاقت بھی مانگی. تو پڑوس کی بڑی اہمیت ہے. ایک یہودی اپنا گھر بیچ رہا تھا. اس نے گھر کی قیمت 20,000 درہم رکھی. تو ایک تاجر جو خریدار تھا اس نے کہا کہ جہاں آپ کا گھر ہے وہاں پراپرٹی اتنی مہنگی نہیں ہے، وہاں تو اس قسم کی پراپرٹی کی ویلیو 10,000 درہم، تو آپ 20 کیوں مانگ رہے؟ تو اس نے کہا میں 2 چیزیں بیچ رہا ہوں، ایک اپنا گھر اور ایک اپنا پڑوس. میرا پڑوسی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، چوٹی کے محدث، ذرا وہاں رہ کر تو دیکھو، ان کے پڑوس کو اختیار کر کے تو دیکھو. تو ایک چیز نہیں بیچ رہا، 2 چیزیں بیچ رہا ہوں، ایک اپنا گھر بیچ رہا ہوں، دوسرا اپنا پڑوس بیچ رہا ہوں. تو پڑوس کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یمنع جارہ ان یغرز خشبہ فی جدارہ. ایک دیوار مشترک ہے، اس طرف آپ کا گھر ہے اور دیوار کے اس طرف آپ کا پڑوسی ہے. اب آپ کے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنی اپنی کسی ضرورت کے تحت، بہت سی ضرورتیں ہوتی، لکڑی گاڑنی. اب لا محالہ اس دیوار میں شگاف کرنا پڑے گا اور سوراخ کرنا پڑے گا. اب وہ سوراخ کرنے کے لیے اس دیوار میں ہتھوڑے برسا رہا، تو پڑوسی اس کو روکے گا؟ فرمایا کہ نہیں، پڑوسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے پڑوسی کو روکے جو اب اس دیوار میں لکڑی گاڑ رہا ہے اپنی کسی ضرورت کے لیے. یعنی پڑوس کے ایک حق کی نشاندہی کی. اگر وہ لکڑی گاڑنا اس کی ضرورت ہے تو اسے آپ روک نہیں سکتے. اور لکڑی گاڑنے سے اور سوراخ کرنے سے اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے، کسی نقصان کا اندیشہ ہے، پھر بھی روک نہیں سکتے. پھر یہ قضیہ آپ قاضی کے پاس لے جائیں، وہ فیصلہ کرے گا صورتحال دیکھ کر. یعنی پڑوسی کی ضرورت ہے لکڑی گاڑنے کی اور آپ کو اس سے کوئی نقصان ہو رہا ہے تو قاضی آئے گا، دیکھے گا اور مشاہدہ کرے گا اور جو فیصلہ ہوگا وہ نافذ کر دے گا. لیکن آپ نہ روکیں، اس سے کیا ہوگا؟
جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کس قدر چاہتی ہے کہ معاشرے میں امن ہو، سکون ہو، عافیت ہو، اور کسی قسم پہ اختلاف نہ ہو اور خصومت اور جھگڑا نہ ہو۔ ثم یقول ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کر کے فرماتے ہیں مالی اراکم عنہا معرضین، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم نے یہ حدیث سن لی اور گویا تم اس سے اعراض کر رہے ہو، اس حدیث کو قبول کرنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ اس کو قبول کیوں نہیں کر رہے؟ واللہ لأرمین بها بین اکتافکم، اللہ کی قسم اگر دیوار میں لکڑی گاڑنے سے روکو گے تو میں وہ لکڑی تمہارے سینے میں گاڑ دوں گا۔ یہ خفگی کا اظہار کیا کہ کچھ لوگ اس حدیث کو سن کر جو ہے وہ عمل کرنے پر آمادہ نہیں، ماننے پر آمادہ نہیں۔ کیوں نہیں مان رہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کیوں نہیں قبول کر رہے؟ اور اگر کوئی روکے گا تو میں وہ لکڑی دیوار میں نہیں اس کے سینے میں گاڑ دوں گا۔ یعنی اس حدیث کی اہمیت اور پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی وقعت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ جی